حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس یہودیوں کی بوڑھی دو عورتیں آئیں اور مجھ سے باتیں کرتی ہوئی کہنے لگیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا کہ نہیں، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وقت تک اہل ایمان کے لیے عذاب قبر سے متعلق کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ جب وہ چلی گئیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان عورتوں کی اس بات کو رسول اللہ کے سامنے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، یہ عورتیں آئیں اور انہوں نے آ کے عذاب قبر کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، وہ عذاب قبر سے متعلق درست بات کہہ کے گئی ہیں کہ پہلے یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ اہل یہود، اگر تم اللہ کے حکم کو اور ان کے رسولوں کو نہیں مانو گے تو تمہیں قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ ایک روایت نہیں، بے شمار روایتیں بنو نجار کے بغات کی مختلف صحابہ نے بیان کی ہیں مختلف طریقے سے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی محترم علیہ السلام ایک مرتبہ بنو نجار کے باغ میں تشریف لے گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ قدم آپ سے پیچھے تھے اور باغ کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہاں کوئی قبریں ہیں؟ باغ والوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر، اس کونے کے اندر کچھ قبریں یہودیوں کی ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے اور عذاب کی آواز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی اور فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، یہ شرک کے اور جاہلیت کے زمانے میں فوت ہوئے ہیں، عرصہ دراز گزر گیا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سے یہ اس قبر کے اندر آئے ہوئے ہیں اسی وقت سے ان کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اور عذاب قبر برحق ہے۔ آج دنیا کے اندر بڑے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، ہر رنگ کا، ہر ذائقے کا فتنہ آپ کو ملے گا، اور ان فتنوں میں ایک فتنہ منکرین عذاب قبر کا بھی ملے گا۔ یہ کوئی عذاب قبر کے منکر غیر مسلم نہیں، یہودیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ قبر کے اندر عذاب موجود ہے۔ عیسائیوں کی شریعت میں اور ان کے حلقے میں یہ بات ملتی ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، حتیٰ کہ ہندو مذہب کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ مرنے کے بعد میت کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دیتا ہے، لیکن ان کے تصور میں اور ہمارے عقیدے میں کچھ فرق ہے۔ ان کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کو مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اور جانوروں کی شکل دی جاتی ہے بطور عذاب۔ کسی کو اژدہا بنایا جاتا ہے، کسی کو سانپ بنایا جاتا ہے، کسی کو بچھو بنایا جاتا ہے۔ یہ ان کو عذاب دیا جاتا ہے اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے اچھے کام نہیں کیے۔ یہ ہندوؤں کا تصور ہے۔ اور پوری دنیا میں آپ کو اگر عذاب قبر کے منکر ملیں گے تو اس امت کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہلاتے ہیں، مختلف قسم کی تشکیک پیدا کرنا، شک و شبہ پیدا کرنا۔ کچھ زمانہ پہلے عذاب قبر کے منکر دنیا میں نہیں پائے جاتے تھے، اور نہ ہی ہندوستان کی سرزمین میں۔ اور ہندوستان کی سرزمین پر جب انگریز کے منحوس قدم آئے، اس لعنت کے مارے نے مسلمانوں کے اندر ایسا تفرقہ پیدا کیا، ایسے فتنوں کو جنم دیا۔ لندن سے اسلام کی تعلیم پڑھ کر آئے ہوئے وہ مستشرقین جو یہود اور نصارہ تھے، دل کے اندر
اور انہوں نے مسلمانوں کا اسلام کا لبادہ اڑا ہوا تھا، اور اس طرح کی تشکیک انہوں نے پیدا کی، اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جو علوم اسلامیہ سے ناآشنا تھا وہ ان کا پیروکار بنا۔ اور آج آپ کو ہر گاؤں میں ایک فرد ضرور ملے گا جو عذاب قبر کا منکر ہوگا، یہاں بھی موجود ہے۔ میں بتا سکتا ہوں وہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور کبھی کبھار لوگوں کو دکھانے کے لیے حج بھی کراتے ہیں۔ اگر حج کے رکن ان سے پوچھے جائیں تو وہ بتا نہیں سکتے کر کے آئے ہوئے حج۔ حاجی آپ کے پیسرے میں ایک موجود ہے، پروفیسر ہے، یہ زیادہ بیماری پروفیسروں کو لگتی ہے، اپنے آپ کو پروفیسر کہلانے والے، سکالر کہلانے والے، ان کو قرآن کریم کا ایک لفظ تک نہیں پڑھنا آتا۔ حالت ان کی یہ ہے، اگر ان سے کہا جائے نا یار قرآن پاک کی تھوڑی سی ذرا کوئی آیتیں پڑھ کے سنا، نہیں قرآن نہیں پڑھ سکتے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، اگر آپ کہیں گے نا یہ غلو کر رہا ہے تو ممبر سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں بیٹھ کر میں وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں ان کو قرآن نہیں آتا۔ انگلش پڑھ لیں گے، ریاضی کے بہت بڑے ماہر بن جائیں گے، سب علوم پڑھ لیں گے، اور ریٹائر ہونے کے بعد یہ ہوئے ڈاکٹر ہوئے یا اور طبقے کے لوگ ہوئے، پھر بھاگ بھاگ کے داڑھی رکھ کے مسجد میں آگے درس قرآن دیں گے، قرآن پڑھتے نہیں۔ آپ کے ملک کا ایک نامور صحافی، بڑا مشہور صحافی ہے، اور لوگ اس کا نام لے کر جب اس کی بات کرتے ہیں اس کی بات کو اتنا حجت سمجھا جاتا ہے، حدیث سے بڑھ کر اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا، خدا کی قسم اس طرح کوئی ان پڑھ بچہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتا جس طرح وہ پڑھ رہا تھا۔ کس بدبخت نے مہکا اس کو منبر رسول پر بٹھایا ہے؟ تمہارا دائرہ صحافت کا ہے، تم صحافت کے دائرے میں رہو، تم ریاضی کے پروفیسر ہو، ریاضی کے دائرے میں رہو، تم انگلش کے ٹیچر ہو، انگلش کے دائرے میں رہو، تمہیں قرآن کے اندر پچکولیاں لگانے کی کوئی اجازت نہیں۔ جب قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی آیتیں تمہیں آتی نہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھ دی، پروفیسر ہے، بڑی بڑی کتاب، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنا بڑا حجم ہے اس کا، 6 انچ چوڑی موٹی، اور اتنی بڑی کتاب، عذاب قبر نہیں۔ اب اندازہ لگاؤ کیا اس نے ایسے ہی لکھ دیا سب کچھ؟ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، نتیجہ اپنا نکالا ہوا ہے۔ بگاڑ اس وقت آتا ہے کہ قرآن کی آیت لکھی، مفہوم اپنا بیان کر دیا، قرآن کی آیت لکھی، مطلب اپنا گھسیڑ دیا، بڑی ڈٹائی کے ساتھ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ پیارو قرآن کی آیت تو پڑھ دی ہے، اس کا مفہوم اور اس کا مطلب بدبختو تم نے جو بیان کیا ہے، کس صحابی نے یہ مطلب بیان کیا؟ کس تابعی کا یہ قول ہے؟ کس محدث کا قول ہے؟ کوئی بتاؤ تو صحیح، کیوں امت میں بگاڑ پیدا کر رہے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عائشہ وہ عورتیں سچ کہہ کے گئی ہیں، عذاب قبر برحق ہے، جو عذاب قبر کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔ یہ تو جب پتہ چلے گا جب وہاں جائیں گے، پتہ چلے گا کہ کی پاو ایک دیا۔ یہ کہنا آسان ہے کہ جی مر گیا پھولر کا منہ، دنیا کے اندر کوئی پکڑا جائے بے چین ہو جاتے ہو، اور جو ایسی جگہ گیا ہے جہاں سب سے پہلے واسطہ پڑے گا منکر نکیر کا، اور سوال ہوگا من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ نہ تو رب کی معرفت حاصل کی، پڑھا تو ہم نے کچھ اور، ہم اور کچھ پڑھنے کے مخالف نہیں، ہم کہتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی معرفت بھی حاصل کر لو۔ اللہ کی معرفت، ہمارے بچوں کو علوم اسلامیہ کے علاوہ سب کچھ آتا ہے، اگر نہیں آتا تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، باقی سب کچھ آتا ہے، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اور اگر ان سے پوچھ لو حدیث کیسے کہتے ہیں، حدیث نہ نہیں پتا،
بتایا ہو، پڑھا ہو، اس ماحول میں آئے ہو تو پتا چلے کہ حدیث کس کی بات ہے۔ ان کو یہ پتا نہیں کہ پیغمبر کی بیویاں کتنی ہے۔ آج کا نوجوان مسجد میں بھی آتا ہے، موبائل 10 فٹ کا لیے پھر رہا ہے۔ اگر پوچھا جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، ہماری امیں، ہماری مائیں، وہ کون کون سی ہیں، ان کے نام بتا دو۔ نام بتائیں گے گلوکاروں کا، نام بتائیں گے اس لونڈی کا، اس کنجری کا جو گانا گاتی ہے، بڑے نام بتا دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو خبردار کیا کہ عائشہ عذاب قبر پر حق ہے، عذاب قبر پر حق ہے۔ اور ایک سفر کا واقعہ، یہ بھی بنو نجار سے متعلق ہے۔ بنو نجار سے متعلق تقریباً کم و بیش جو میں نے اب حدیثیں پڑھی ہیں یہ 50 سے زائد ہیں۔ بنو نجار کے حوالے سے آپ جس باغ میں جایا کرتے تھے، اس کے قبروں کا جو واقعہ صحابہ نے بیان کیا مختلف روایت اور مختلف طرق سے، وہ یہی ہے کہ آپ بنو نجار کے باغ میں تشریف لے گئے اور ایک مرتبہ آپ اپنے کھچر پر سوار تھے، ایک باغ کے قریب سے گزرے اور اس باغ کے ایک کونے میں 2 قبریں موجود تھیں مشرکین کی، اور ان قبروں کو عذاب ہو رہا تھا۔ کائنات کے تاجدار کھچر پر تشریف فرما اور کھچر بدک گیا اور قریب تھا، صحابی کہتے ہیں کہ آپ نیچے گر پڑتے، آپ کھچر سے نیچے اترے، آپ نے پوچھا کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ بتایا گیا یہ فلاں فلاں مشرکین کی قبریں ہیں۔ آپ نے درخت کی ٹہنیوں کو توڑا اور ان کو توڑ کر قبر کے اوپر رکھ دیا۔ فرمایا مجھے امید ہے، امید کا لفظ استعمال ہوا کہ امید ہوں، میں امید کرتا ہوں اس بات کی کہ ان قبر والوں کو جو اندر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے اس میں کچھ تخفیف ہو جائے گی، اور وہ کسی بڑے عذاب کی وجہ سے ان کو گناہ ہو رہا تھا نہیں، چھوٹے سے عذاب کی وجہ سے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے صحابہ سن لو، یہ عذاب قبر جو دیا جا رہا ہے ان کو اس لیے دیا جا رہا ہے، یہ پیشاب کرتے وقت اس کی چھینٹوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے بچنے کا۔ آج ہمارے لیے بڑا سبق ہے میرے پیارو۔ آج کسی نوجوان کو اگر پوچھا جائے استنجا کے مسائل کیا ہیں، وہ آپ کو بتائے گا نہیں، ایسا منہ کھول کے پیلے پیلے دانت نکال کے اکا بکا کھڑا ہو جائے گا کہ استنجے کے مسائل کیسے ہیں، استنجا کیسے کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں نے کہا تھا اہل قبا کو، کائنات کا تاجدار جس وقت اہل قبا میں تشریف لائے اور یہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے مبالغہ کر رہے ہیں، مبالغہ، آپ کو ان کی طہارت کا طریقہ بڑا پسند آیا۔ اللہ نے آسمان سے وحی اتاری، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ یہودیوں نے استہزاء کے طور پر کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، مبالغے کے ساتھ استنجا کر رہے ہو۔ کہا ہمیں فخر ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے۔ آپ کو بڑا پسند آیا، پھر آپ نے ان کو اور ان کی رہنمائی فرمائی، اور اہل قبا کی طہارت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ آج بڑی بڑی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کسی کو کہہ دو نماز کے لیے آ جاؤ، کپڑے خراب۔ یہ نوجوان اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، خدا کی قسم یہ بات منبر پر کہنے کی نہیں بنتی، لیکن ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ یہ تم باتیں کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں۔ ہمیں کہتے ہیں، مجھے کئیوں نے کہا کپڑے نہیں تھی، کپڑے صحیح نہیں رہتے۔ کیوں نہیں رہتے کپڑے تمہارے صحیح؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اسلام جو ہمیں اللہ نے دین دیا ہے یہ پاکی اور طہارت کا دین ہے، اور یہ سارا کا سارا
صفائی اور ستھرائی کا دین ہے۔ بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے اس کا جسم، اس کے جسم کا ایک ایک اعضاء خون سے لت پت ہوتا ہے، اس لیے حکم ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو غسل دو۔ غسل دینے کے بعد اس پر اللہ کے وہ مبارک کلمات جس میں اللہ کی بڑائی اور رسول اللہ کی رسالت اور نبوت کا اعلان ہوتا ہے، وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اسلام تو پاکیزگی کا دین ہے، وہ تو بچے کو پیدا ہوتے ہی پاک رکھنے کا حکم کر دیتا ہے۔ جو ہی بچہ دنیا میں آیا اس کے لیے 2 منٹ بھی اس کو مہلت نہیں دی جاتی، اسی وقت اس کو صاف ستھرا نلا دلا کر غسل کر کے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کے لیے اذان کہی جاتی ہے۔ یہ تو ہمارا دین ہے۔ اور مرنے کے بعد میت کو صاف ستھرا اور پاکیزہ کر کے کپڑے میں لپیٹ کر پھر قبر میں اندر رکھنے کا حکم آتا ہے۔ اور تم کہتے ہو جی کپڑے نہیں صحیح، کپڑے نہیں صحیح۔ ان کپڑوں کے گندگی کی وجہ سے ان لوگوں کو عذاب قبر ہوا، اور کائنات کے تاجدار نے اپنی امت کو آگاہ کر دیا کہ میری امت کے لوگوں اس بات کو خوبی سے سن لو، اگر جو شخص اپنے کپڑوں کی صفائی کا، استنجے کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے پیشاب کے چھینٹے اگر اس کے جسم پر پڑ گئے اور اس نے اس کو نہ دھویا، قبر کے اندر عذاب کے لیے یہی بات کافی ہے، یہی بات کافی ہے۔ بڑے نوجوانوں کا قصہ حدیث پاک میں ملتا ہے۔ میرے پیارو، یہ عذاب قبر برحق ہے، برحق۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو نہ مانے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو لوگ عذاب قبر پر یقین نہیں کرتے، فرمایا وہ مر کے دیکھ لو، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ قبر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مومن جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور قبر میں اللہ رب العالمین ایسا منظر کرتے ہیں جیسا دنیا کے اندر سورج غروب ہونے کے وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کے وقت، اور وہ قبر میں اٹھ کے بیٹھتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے قبر نکتے ہوں اٹھ کے بہنا کدھا، وہ جہان، وہ دنیا ایک الگ ہے، اس کے مسائل، اس کی زندگی، اس کے احکام وہ سب الگ ہیں۔ وہ ایک پردہ ہے، اللہ نے پردہ رکھا ہے، اس پردے کے پیچھے کیا ہے ہمیں نظر نہیں آتا، اسے ہی عالم برزخ کہتے ہیں۔ عالم برزخ ایک پردہ ہے، وہ ہٹ جاتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے۔ کائنات کے تاجدار نے کہا کہ یہ عذاب قبر، اس کی آواز مردے کو جس کو عذاب دیا جاتا ہے، اس کی چیخیں دنیا کے تمام جانور سنتے ہیں ماں سوائے انسانوں کے۔ اگر انسانوں کو ان کی آوازیں سنائی دے دیں، فرمایا تم لوگ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو، جو مر جائے تم اس کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ ہم نے اگلی زندگی کو کیا مذاق سمجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ کرتے ہی نہیں، اور سارا کیا دھرتا ہماری زندگی کی صبح سے لے کے شام تک ہر توانائی دنیا کے کام کے لیے، آخرت کے لیے ہمارا کیا ہے؟ صبح نکلتے ہیں شام آتے ہیں دنیا کا مستقبل بنانے کے لیے، وہ مستقبل جس مستقبل کی 1 سیکنڈ کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کوئی ہے مائی کلال جو دنیا کے مستقبل کی 1 سیکنڈ کی گارنٹی دے دے؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہے وہ ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ سے ہے، اور اس کا ہمیشہ رہنا ہی باقی ہے۔ میرے پیارو، ایک مومن کو قبر میں رکھ کر جب اس سے سوال ہوگا، وہ کہے گا چھوڑ دو مجھے، میری نماز اثر جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا میں نماز کی پابندی اور نماز سے محبت کرتے تھے۔ میرے پیارو، آج وقت جا رہا ہے، ہم موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، وقت نکل رہا ہے، موبائل میں لگے ہوئے، ماں آوازیں دے رہی ہے، کہتی ہے اچھا میں ایک میسج کر لاں، ماں آوازیں دے رہی ہے، چیخ رہی ہے، باپ کہہ رہا ہے بیٹا، لیکن کوئی پتہ نہیں بیٹے کو۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اذان کے وقت میں پیغمبر نے اپنی امت کو کیا تعلیم دی ہے؟ اور ہمیں حکم ہے اس بات کا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے
तुम भी अल्लाह अकबर कहो, जब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तुम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। इसलिए सारी पैगंबर ने तालीम दी है और फरमाया उसके बाद तुम मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो, ये हमें हुक्म है। कौन है जो अजान की आवाज के साथ उन कलमात को दोहराए जो कलमात मुअज्जिन कहता है? खुदा की कसम, अज़ाब कब्र से बचने के लिए अजान के अल्फाज के साथ हर कलिमात को दोहराना यही काफी है। कब्र के अजाब से बच जाओगे। कायनात के ताजदार ने कहा कि जिसने अजान के कलिमात को मुअज्जिन के कलिमात के साथ दोहराया, फरमाया क़यामत के दिन मुझ मोहम्मद पर उसकी शफाअत वाजिब हो गई।